والآخر بلا آخر الذي قصرت عن بصائر الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام احباب بآواز بلند پڑھیے جی، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین گرامی قدر، الحمدللہ حضور قبلہ عالم بنفس نفیس مسند صدارت پر تشریف فرما ہیں، اور سٹیج کی زینت دیگر علماء کرام جنہوں نے مجھ سے قبل خوبصورت علمی اور اصلاحی گفتگو فرمائی، اللہ رب العزت جمیع اہل حق علماء کا سایہ سلامت فرمائے۔ محسوس یہ کیا ہے کہ محفل میں خاموشی کافی زیادہ طاری ہے، وہ خاموشی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر مبارک میں، آپ کے محبوب صحابہ اور آپ کے اہل بیت کے ذکر مبارک میں خاموشی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہاں جو لفظ بولے جاتے ہیں زبان سے وہ تولے بھی جاتے ہیں۔ کوشش کر کے بول کے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ بول سکتے۔ حدیث مبارکہ سے ابتدا کر رہا ہوں، مجھے اپنی گفتگو کو آدھے گھنٹے کے اندر ہی سمیٹ لینا ہے انشاءاللہ۔ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ، سارے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انا غیاثن، فرمایا میرے صحابہ میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے جی آپ؟ ہاں، انا غیاثن، میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ یہ اہلیہ نے جھال والا یہ جو لفظ غیاثن ہے نا جی، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، اور جامعۃ المدینہ کے مدرس بھی تشریف فرما ہیں، تو گفتگو بڑی لطیف ہوتی چلی جائے گی، آپ توجہ فرمائیے گا۔ مبالغہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی زیادتی بیان کی جائے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمہ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، انا غیاثن، میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ کیا ہوں؟ میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ اب جب کائنات کی عظیم ترین اور مقدس ترین زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ میں بہت زیادہ مددگار ہوں، تو ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور مدد نہیں کر سکتے، اللہ یعوذ باللہ، پتہ چلا یہ خیال فاسد خیال ہے، یہ عقیدہ حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ محبوب فرماتے ہیں میں بہت زیادہ
سلامت رہیں آپ، بہت زیادہ مددگار ہوں۔ اب مسجد نبوی میں بڑا دلچسپی کا ماحول پیدا ہوا جی کہ محبوب کائنات نے فرمایا میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور یہ تو لجپالی فرما رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ مددگار ہوں، یہ بھی تو ارشاد فرمائیے کہ کس شخص کے بہت زیادہ مددگار ہیں؟ پیچھے والے بھی ذرا مہربانی فرمائیں نا جی۔ ابھی جب حدیث مکمل ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں بھی بہت سارے اس فضیلت میں شامل ہوں۔ آقا کس کے پھر بہت زیادہ مددگار ہیں؟ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا غیاثن، میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ آقا کس شخص کا؟ فرمایا لمن اکثر الصلاۃ علیہ۔ اب وہ زبان خاموش نہ رہے جو حضور کی محبت قدم بڑھتی ہے۔ فرمایا میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ آقا یہ بھی فرمائیے کس شخص کے بہت زیادہ مددگار ہیں؟ فرمایا اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے۔ جی ابھی بھی سارے نہیں بولے ہیں، آپ سارے بولیں گے جناب۔ اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے۔ پتہ چلا کوئی کائنات ارضی و سماوی کے کسی کونے سے بھی محبوب کائنات کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، یا حضور کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا ہے، تو میرا نبی درود پڑھنے والے سے بے خبر نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو وہ سماعت عطا فرمائی ہے، میرے آقا درود پڑھنے والے کو جانتے بھی ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں۔ جی آپ کیا ملتان کے نواح میں بولنے کا رواج نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، آپ کی مہربانی ہے جناب، سلامت رہیں۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے کہ ہم سب بھی اس فضیلت میں داخل ہیں کہ نہیں کہ میں بہت زیادہ مددگار ہوں۔ لمن اکثر الصلاۃ علیہ، مبالغہ کا صیغہ ہے جی غیاثن مبالغہ کا صیغہ۔ مبالغہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں کسی چیز کی زیادتی بیان کی جاتی ہے اور اس زیادتی کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ اب پتہ نہیں جھال والا کس بستی میں عوام کیسے علماء کے خطابات سنتی ہے۔ جب نبی نے فرمایا کہ میری مدد کی حد کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ خوش نصیب نہیں جو حضور پر درود و سلام پڑھے تو آقا بے حد مدد فرمائیں۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں ہو تو تب بھی مکین گنبد خضرا کی مدد ملتی ہے، قبر میں پہنچ جائے تب بھی ملتی ہے، حشر میں پہنچ جائے تو تب بھی حضور مدد فرمایا کرتے ہیں۔ یاد رہا، گرم جوشی پیدا کریں نا جی آپ کی میں۔ اہل محبت کا جو طریقہ ہے وہ وہ عبدالستار نیازی مرحوم نے کہا تھا کہ اکھیاں بنائیاں سونے، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے۔ ہمارا پورا وجود ہی حضور کے لیے بنا ہے، تو ان ہاتھوں کو حضور کے ذکر پر تو اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیں جو ہاتھ حضور کے ذکر پہ اٹھتا ہے پھر آپ اسے اونچا ہی کر دیا کریں۔ دوستان گرامی، آج کی اس نشست کے لیے ہمارے پیر بھائی محمد جاوید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس حلقے میں حضور قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب کی بنائی ہوئی پنچایت اور حضور چادر والی سرکار کی، اس کے وہ حلقہ جھال والا کے صدر بھی تھے، اور آستانہ عالیہ پر انتہائی قدر کی جاتی تھی ان کی، اور حضور قبلہ عالم بہت رنج میں ہیں ان کی وفات کی وجہ سے۔ تسکین اس بات کی ہے کہ وہ بندہ جب تک زندہ رہا تب بھی عقیدہ حقہ پہ رہا، سادات کی خوشنودی حاصل کی، اور قبر میں بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دوستان محترم، بات ابتدائیہ تھوڑا سمجھنے کا ہے اور اس کے بعد پھر بات کھل کر واضح ہو جائے گی۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، یہ سورہ انعام قرآن کریم کا 6واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 122 کی تلاوت کی ہے میں نے اپنی خطبے کی ابتدا میں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، عمومی ترجمہ با محاورہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مطابق، اوامن کان میتن، اللہ فرماتا ہے کیا کوئی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے میتن جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس شخص کو زندگی عطا کر۔ بولو تو صحیح، ہاں بولیے گا، آپ کی مہربانی ہے، بولنا تو زندگی کی علامت ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ بات وصول ہو رہی ہے۔ کیا کوئی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو مردہ تھا، میتن، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی مردے کو، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، پھر ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا، اس نور کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حوالہ یاد رکھیں آپ، سورہ انعام ہے، 6واں سورہ ہے، آیت نمبر 122 ہے، ٹھیک ہے جی۔
کیا کوئی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی، پھر اس کے لیے ایسا نور بنایا جس کے ذریعے وہ انسانوں میں چلتا اور پھرتا ہے۔ کمال ہو گئی، لوگ نبی کو نور نہیں مانتے۔ بیٹھا ہے ابھی مجھے نعرے تک جا تو لینے دیں، ابھی مجھے اس کی وضاحت تو کرنے دیں، نعرہ تو پھر آئے گا بے ساختہ۔ اچھا پتہ ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے جب حضور کے محبوب چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، حضور کی رسالت کا دھم برا، حضور کی غلامی کو قبول فرما لیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیا کوئی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں یا آپ کو نیند آئی ہے، مجھے یہ بتائیں کیا حضور کا کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت امیر حمزہ زندہ نہیں تھے؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں میرے مجمع کی؟ سلامت رہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے کیا کوئی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ سوال یہ ہے کیا کلمہ پڑھنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت امیر حمزہ زندہ نہ تھے؟ زندہ تھے۔ عرب کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، عرب کا سب سے بہادر شخص تھا، بنو ہاشم سے تعلق تھا، شیر کے منہ میں دونوں ہاتھ ڈال کر زندہ شیر کو اپنی طاقت، بازوں کی طاقت سے چیر دیتا تھا۔ اتنی طاقت تھی جسم میں، اور جتنی زندگی اعلیٰ اور عرفہ تھی، اور حضور کے خاندان سے تعلق تھا، حضور کے آباء و اجداد سے رشتہ ہے حضرت امیر حمزہ کا۔ زندہ تو ہے نا جی، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، عرب کا اتنا بڑا سردار ہے، قرآن کہتا ہے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ یہ آیت تب آئی تھی جب حضرت امیر حمزہ نے حضور کی رسالت کو قبول کیا، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہنا، حضور کی محبت کا دم بڑھا۔ قرآن نے کہا کیا وہ کوئی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ چیئرمین صاحب، میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اس بندے کا جو حضور کی عظمت سنتا تو ہے مگر بولتا یا خوش نہیں ہوتا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس بندے کے چہرے پر پھول کھلتا ہے حضور کی عظمت کا نشان اور حضور کی عظمت کی علامت سن کر۔ کیا کوئی اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی؟ زندہ تو حضرت امیر حمزہ پہلے بھی تھے۔ قرآن نے کیوں کہا جو مردہ تھا حضور کی غلامی کے بعد پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی؟ تو بھیا ہمارے نزدیک آنکھوں کے دیکھنے کا نام زندگی ہے، کانوں کے سننے کا نام زندگی ہے، پاؤں کے چلنے کا نام زندگی ہے، منہ سے سانس کا آنا اور جانا کا نام زندگی ہے، معاملات زندگی چلانے کا نام زندگی ہے، کاروبار زندگی نبھانے کا نام زندگی ہے۔ ہم سونے کو زندگی سمجھتے ہیں، جاگنے کو زندگی سمجھتے ہیں، آنے کو زندگی سمجھتے ہیں، جانے کو زندگی سمجھتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک قرآن کریم کے مطابق زندگی دیکھنے کا، سننے کا، سونگنے کا، چکھنے کا، چلنے پھرنے کا، سونے جاگنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک زندگی تو غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ سلامت رہے جی، اللہ یہ ہاتھ کبھی کبھی بھی نیچے نہ ہو کبھی کسی شخص کے جو حضور کی عظمت میں اٹھے ہیں۔ زندگی تو غلامی مصطفیٰ کا نام ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، حضرت امیر حمزہ تو پہلے بھی زندہ تھے، کہا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی۔ جب حضور کا کلمہ پڑا، حضور کی غلامی میں آئے تو پھر اللہ کہتا ہے ہم نے زندگی عطا کی تھی۔ حضرت امیر حمزہ کو جھال والا کے غیور سنی مسلمانوں، بات یہ ہے قرآن کہتا ہے زندگی تمہارے سانس لینے کا نام نہیں۔ سانس تو منکر بھی لے رہے ہیں، سانس تو ہندو بھی لے رہا ہے، سانس تو یہودی بھی لے رہا ہے، سانس تو عیسائی بھی لے رہا ہے، بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، سانس تو سارے ہی لے رہے ہیں مگر سارے زندہ نہیں۔ زندہ صرف وہ ہیں جو دھرتی پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ سلامت یہ جو اسٹیج کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں یہ بھی ذرا توجہ فرمائیں۔ میں نے جس سطح سے گفتگو کو شروع کیا ہے، بھائی جاوید کی خوش قسمتی دیکھو، قبر میں چلا جائے، یہ شاعر نے کہا تھا نا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو میں قرآن کی آیت پڑھ کے دلیل دے رہا ہوں، وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی عطا کی تھی۔ تو غلامی مصطفیٰ نام ہے زندگی کا، جو سانس کے آنے جانے کا نام، بھائی توجہ میری طرف کرے نا، جو سانس کے آنے جانے کا نام زندگی سمجھتے ہیں، جب آنکھ بند ہو جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے تو پھر وہ جسم زندہ نہیں رہتے، پھر انہیں زمین کھا جایا کرتی ہے۔ مگر جو غلامی مصطفیٰ میں مرتے ہیں نا، وہ آنکھ کھلی ہو تو پھر بھی زندہ ہوتے، کفن پہن
کھولے نہیں ہیں جناب، آپ کی مرضی ہے جناب آپ کی. اس کو ٹائٹ کریں جی، کھلا کیوں ہے؟ جو حضور کی غلامی میں جیتے ہیں نا، وہ جب تک زندہ رہتے ہیں دنیا میں وہ پھر بھی زندہ ہوتے ہیں. جب کفن پہن کے قبر میں سو جاتے ہیں وہ پھر بھی زندہ ہوتے ہیں. اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب دیکھنا چاہتا ہوں ہاتھ کس کا نہیں اٹھتا. قرآن کو پڑھو نا اس کے مصطفیٰ کی آنکھوں سے. قرآن کہتا ہے جو غلامی مصطفیٰ میں مر جائے وہ بھی نہیں مرتا بلکہ وہ بھی زندہ ہوتا ہے. جب غلامی مصطفیٰ میں مرنے والا وہ بھی قبر میں زندہ ہوتا ہے تو بتاؤ جو نبیوں کا نبی ہے، جو رسولوں کا رسول ہے، جو پیغمبروں کا پیغمبر ہے، خوش قسمت کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا حضور کے ذکر میں. جو نبیوں کا امام ہے جب غلام نہیں مرتا تو آقا کیسے مر سکتا ہے؟ سلامت رہے اللہ. نعرہ بھائی زوردار سنانا تمہاری مہربانی. دونوں ہاتھ بلند کیجیے یا رسول اللہ. حق باواز بلند بولنا. بھائی توجہ ہے آپ کی؟ وہ نیند سی دھڑی جناب تھوڑی سی. آپ نے تو علماء کرام کو تھکا دیا جی، لیکن میرے ساتھ تو آپ کو بولنا پڑے گا. اب بات وصول ہو نا جناب آپ کو. اچھا تو پھر آگے ایک مسئلہ اور حل کرو. مردہ تھا ہم نے زندگی غلامی مصطفیٰ کا نام، ٹھیک ہو گیا جی. اب سورہ انعام کی اسی آیت نمبر 122 کا اگلا جز کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جی. یمشی بِهِ فِي النَّاسِ الساقیہ ہے یہ با اور ہا ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے. فاہ یہی نہ ہو کے درمیان جس بندے کا ذکر ہوا ہے. توجہ ہے نا، توجہ رکھیے گا. کہ پھر ہم نے نور بنایا اس بندے کے لیے جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا اور پھرتا ہے. بھائی جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے نا وہ نور کے، اللہ کے دیے ہوئے نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا اور پھرتا ہے. حد نہیں ہو گئی جو غلام ہو اس کے تو دائیں بائیں آگے پیچھے رب نور بنا دے جس کی روشنی میں وہ دنیا میں جیتا رہے، دنیا میں چلتا پھرتا رہے. کمال نہیں ہو گیا؟ جو محبت کرے، جو غلام ہو جائے اس کے تو آگے پیچھے نور آ جاتا ہے. تو جس کا غلام ہے پھر وہ نبی نور کیسا ہوگا؟ سلامت رہے جناب. پھر اس نبی کی شان نورانیت کا عالم کیا ہے؟ اب بڑی جلدی سے گزرنا ہے مجھے. یہ شرف، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ بھائی جاوید کو حاصل تھا کہ رب نے اس کو زندگی عطا کر دی تھی غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے. اور پھر کتنا خوش قسمت بندہ تھا. مرید کن کا ہوا؟ بھائی بول لیں گے آپ کی مہربانی. مرید کن کا ہوا؟ سادات گھرانے کا. آئیے امام نبہانی، کتاب کا نام اشرف المحبت اور حدیث سماعت فرمائیے. میرے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی سید کے ساتھ، حضور کی آل کے ساتھ محبت کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہے دوستو. میرے نبی نے فرمایا الزمو مودتنا اہل البیت. میرے نبی نے فرمایا تم پہ لازم ہے، تم پہ واجب ہے، تم پہ فرض ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا مودتنا اہل البیت، میرے بچوں کی مودت. مطمئن نہیں ہو رہا، میں آپ کے سننے سے مطمئن نہیں ہو رہا. الزمو مودتنا اہل البیت، فرمایا تم پہ لازم ہے، تم پہ واجب ہے، تم پہ فرض ہے. یا رسول اللہ کیا؟ میرے اہل بیت سے محبت، میرے اہل بیت سے پیار، میرے اہل بیت سے مودت. اب سوچتے جانا جوید میں کیسی کیسی خوبیاں تھی جو لے کر وہ کفن پہن کے قبر میں جا سویا ہے. الزموا مودتنا اہل البیت، میری اہل بیت سے محبت و مودت تمہارے اوپر لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے. فرماتے ہیں من لقی اللہ عز وجل وهو یودنا دخل الجنہ بشفاعتنا. حبیب فرماتے ہیں من لقی اللہ عز وجل، جو اللہ سے ملاقات کرے وَهُوَ يَوَدُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اس حالت میں کرے کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرتا ہو، میری اہل بیت سے مودت کرتا ہو. نانا سوچیں جب اللہ کے دربار کی حاضری ملی ہوگی اور رب ذوالجلال کے دربار میں آمنا سامنا ہوا ہوگا جوید بھائی کا، تو پھر وہاں منظر کیا تھا؟ کہا جو اللہ سے ملے، اللہ سے ملاقات کرے اس حالت میں کہ وہ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت سے محبت کرتا ہو تو داخل الجنت بشفاعتنا. فرمایا پھر وہ جنت میں جاتا ہے، ہم خود اس کی شفاعت کرنے کے لیے آتے ہیں. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خدا لاج رکھے جی، ہم خود اس کی شفاعت کرنے کے لیے آتے ہیں. نصیر ملت نے کیا فرمایا تھا جی؟ حضور نصیر ملت نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا حضور نصیر ملت نے کہ اب تو میزان پہ سرکار بھی
आए हुए हैं, कैसे गुनाह फिर ना धुले। हुजूर ने फरमाया मन लकी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला व हुवा यवद्दुना दखलल जन्नत बिशफाअतिना, जो हमारी मोहब्बत में मर जाए फिर अल्लाह से इस हालत में मुलाकात करे कि वो हमसे प्यार करता था, तो हमारी शफाअत से वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। और अगली बात सुनिएगा, फिर हुजूर ने फरमाया वल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हु ला यनफउ अबदन अमलहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना। फरमाया बंदा कोई भी हो, उसका कोई अमल, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, हज कर ले, ज़कात दे ले, सदकात दे ले, तस्बीहात पढ़ ले, जो मर्जी कर ले, बंदे का कोई अमल उसको फायदा नहीं देता उस वक्त तक जब तक वो मेरे घर की नौकरी नहीं कर लेता। बैठा है अपनी मजमे में जनाब के नहीं बैठे, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद बोलिए, पता चले मुझे कि मैं कितनी यार 600 किलोमीटर का सफर है मेरा, आपकी सुभान अल्लाह तो मेरी थकावट भी नहीं उतार रही। जरा बोलिए ना जनाब। हुजूर क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं किसी बंदे का अमल उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक वो हमारी अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत ना रखे। अब जावेद चेयरमैन साहब कितना खुशकिस्मत बंदा था, और इस खुशकिस्मती में आप भी हैं, मैं भी हूँ, और जो जो सादात से मोहब्बत करता है वो है। फरमाते हैं अमल उस बंदे का कबूल नहीं होता जो हमारी अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता। इसका मतलब यह है जो रखता है वो नमाज पढ़े तो कबूल होती है, जो मोहब्बत करता है वो रोजा रखे तो कबूल होता है, वो ज़कात दे तो कबूल होती है, वो हज करे तो कबूल होता है, वो नफल पढ़े तो कबूल होता है, वो तस्बीह पढ़े तो कबूल होती है, वो सदका दे तो कबूल होता है। क्यों? कि वो सादात से मोहब्बत करता है। अच्छा, सादात से मोहब्बत करें तो अल्लाह अमल कबूल करता है, तो जिसे सादात खुद अपनी गुलामी में कबूल कर लें, बताओ ना फिर उस बंदे के मुकद्दर कितने होंगे जनाब। सलामत रहे आप। जिसको सादात खुद, जिसके रंग में सादात गिरामी गमगीन हो जाए और जिससे सादात मोहब्बत करे। तवज्जो है ना कुछ देर की साहिबान गिरामी के नहीं? बस गुफ्तगू का मुझे जल्दी जल्दी मुकम्मल करना है। अच्छा, एक और हदीस समाज फरमा लीजिए जी। जावेद की खुशकिस्मती है, और जितने भी अहबाब सादात से मुंसलिक हैं वो बिलखसूस तवज्जो फरमाएं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी इमाम नबहानी की किताब में ये हदीस मुबारक भी मौजूद है। सरवर आलम इरशाद फरमाते हैं अरबातुन अना शाफिउ लहुम यौमल क़ियामा। फरमाया 4 बंदे हैं जिनकी मैं क़यामत के दिन शफाअत करूं। ना वही होने देते नहीं ना, फिर बोल लेना जरा। हाँ, आखिरी बंदा तक 4 बंदे जिनकी मैं क़यामत के दिन शफाअत करूंगा। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? पहला बंदा फरमाया अल मुकरिमु लिदुर्रियती, पहला बंदा वो है जो मेरी आल की ताज़ीम करता, जो मेरे बच्चों की इज्जत करता, जो मेरे बच्चों की ताज़ीम करता है, मैं उसकी करूंगा शफाअत। लो जी, आज तुम्हें बताऊं सैयद का मकाम क्या है। बस तुमने सैयद देखा, अकीदत से नजरें झुका ली, तुमने सैयद देखा, अकीदत से हाथ चूम लिए, तुमने सैयद देखा, मोहब्बत भरी नजरों से रास्ता छोड़ दिया, आपने सैयद देखा तो कदम बोसी कर ली, आपने सैयद देखा तो चेहरा देख के सुभान अल्लाह क्या उठे। तो आपके खुश होने का पता है वजन कहां तोला जाएगा? कयामत के मजमे में, जब सारे नबियों को भी मेरे मुस्तफा की शफाअत और सिफारिश की जरूरत पड़ेगी। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत हुज्जतुल्लाह काहिरा मुजद्दिद मियत हाज़िरा, बोलिएगा अल्लामा साहब जरा आप भी। इमाम अहले सुन्नत फतावा रिज़विया में लिखते हैं क़यामत का दिन इतना शदीद दिन है, रब्बे ज़ुल जलाल का ग़ज़ब जलाल इस उरूज पर होगा जब अल्लाह क़यामत के दिन अपने जलाल की आवाज लगाएगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वजूद अक़दस पर जितने बाल हैं, हर बाल की जड़ से खून उबल कर बाहर निकल आएगा। रब्बे ज़ुल जलाल का जलाल देखकर हजरत ईसा के मुंह मुबारक होने जो बदन के, उनकी जड़ों से खून निकल आएगा। इतना जलाल है अल्लाह का। इतने जलाल वाले दिन वो जो अपनी कमली में छुपाए ना आकर, उसे सादात की मोहब्बत के इवज मोहम्मद मुस्तफा कहा जाए। बोलने नहीं हो यार, तवज्जो है ना जी। अल मुकरिमु लिदुर्रियती, जो मेरी आल की इज्जत करे, जो मेरे बच्चों की इज्जत करे। एक हो गया। अब सोचना जावेद में ये खूबियां थी या नहीं, और अगर हम में हैं तो सुभान अल्लाह, और अगर नहीं है तो पैदा करो। क्या उसमें यह खूबी थी कि वो सादात की इज्जत किया करता था? कैसे इज्जत की उसने? दूसरा बंदा कौन? फरमाया वल कादी लहुम हवाइजुहुम,
میرے کسی سیدزادے کو کسی بندے کی ضرورت پڑ جائے، کسی بندے سے کوئی کام پڑ جائے، تو پھر وہ میرے سیدزادے کا کام کرنے میں آگے اپنے آپ کو پیش کرے، ان کی ضرورت پوری کرنے میں خود کو پیش کرے۔ حضور فرمایا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، میں قیامت کے دن اس کی پوری سن لیجئے گا۔ اب جب اختتام ہوگا تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اب آپ بولیں بھی اور ہاتھ بھی بلند کریں۔ جو عزت کرے میری آل کی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میری آل کے سیدزادے کو کسی سے کام پڑ جائے اور بندہ ان کا کام کرے، فرمایا میں شفاعت کروں گا۔ خدمت ہو رہی ہے سیدزادے کی، بدلہ حضور دے رہے ہیں۔ کوئی بیٹھا ہے محفل میں کہ کوئی نہیں بیٹھا یار؟ خدمت ہوئی سیدزادے کی، کوئی صدی کا ذکر ہے، کوئی سن کا ذکر ہے، کوئی دور کا زمانے کا ذکر ہے، زمانہ کوئی بھی ہو، بس جس کی روگوں میں حضور کا خون ہو نا، اس کی عزت کرنے سے اور اس کی مدد کرنے سے بدلہ کون دیتا ہے؟ حضور بدلہ دیتے ہیں نا۔ بدلہ کیسے؟ جب کسی کا کوئی سہارا نہیں نہ ہوگا، حضور کہیں گے میرے سیدزادوں کی عزت کرنے والوں آؤ، میں جو تمہارا سہارا بن کے قیامت میں آیا ہوں، سلامت رہیں۔ والقاضی لہم حوائجہم، دو بندے ہو گئے، تیسرا بندہ یا رسول اللہ کون سا ہے؟ فرمایا والسائی لہم فی امورہم، ان کے کاموں کی تکمیل کے لیے اور ان کے کام بتائے ہوئے کاموں میں محنت کرے، جو بندہ کوشش کرے ان کے ذمہ لگائے ہوئے کاموں میں، حضور فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کیا جاوید میں یہ خوبی تھی کہ نہیں؟ وہ پنچایت کا صدر تھا، ساری زندگی جو مرشد نے کہا وہ کرتا رہا، جو مرشد نے بتایا اس پہ عمل ہوتا رہا، جو مرشد نے رہنمائی دی اسے لے کے ساری زندگی چلا، اس نے عزت بھی کی، شفاعت لے گیا۔ یار پتہ نہیں بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے؟ مجھے تو میں تو اپنے آپ میں نہیں ہوں۔ اس نے سادات کی عزت بھی کی، حضور کی شفاعت لے گیا، وہ کام بھی آیا، حضور کی شفاعت لے گیا، اس نے حضور کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل بھی کیا، محنت بھی کی ان کے لیے، حضور کی شفاعت لے گیا۔ آپ آئی ہے بات 100 ہاتھ رسی سرے پہ کنارہ اور گرا والی بات، چوتھا بندہ کون ہے؟ والمحب بقلبہ ولسانہ، فرمایا چوتھا بندہ جس کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا وہ ہے جو دل سے بھی میری آل سے محبت کرتا ہے، زبان سے بھی میری آل سے محبت کرتا ہے۔ آپ بولے ہیں جی جھال والے کے لوگ، جو دل سے محبت کرنا ہے زبان سے بھی کرتا ہے۔ بات تو بڑی مزے کی آ گئی نا یا رسول اللہ، جب دل سے کرتا ہے مدنی بھائی تو پھر زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دل میں محبت آ گئی تو بات تو تمام ہو گئی کہ بندہ محبت کرتا ہے، بلسان ہی کہنے کی آقا ضرورت کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھ لینا، کیونکہ میرا نبی اللہ کی عطا سے عالم الغیب بھی ہے نا، رب نے دیا ہے محبوب کو اور بے انتہا دیا ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ کتنا دیا ہے، بس خالق نے نوازا اپنے محبوب کو اتنا جتنا نہ کبھی اس نے کسی کو نوازا ہے نہ کبھی کسی کو اتنا نوازے گا۔ یا رسول اللہ جب دل میں محبت آ گئی تو زبان سے اظہار کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میرا نبی حکیم ہے نا، میرا نبی غیب دان ہے نا، میرا نبی اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہا تھا۔ ایک وقت وہ آئے گا، محبت سے انکاری کون ہے؟ جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے ہم حضور سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بھائی میں ہاتھ دکھانا چاہتا ہوں سامنے آئینے کی طرح، ہم حضور سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ تو کہہ دیا اس نے دل میں محبت ہے، اب دل میں جھانک کر کس نے دیکھا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے؟ بات تو بڑی کر رہا ہوں، اب دل میں اتر کے کون دیکھے کہ دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا وہ بلسان ہی، دل سے بھی کرے زبان سے بھی کرے، بس جن کا ذکر سن کر، سادات کا ذکر سن کر جس کی زبان مچل اٹھے نا جی ماشاءاللہ میں، سبحان اللہ میں، الحمدللہ میں، تو سمجھ لینا یہ بندہ منافق نہیں ہے، یہ اندر سے بھی سیدوں سے محبت کرتا ہے، زبان سے بھی سیدوں سے پیار کرتا ہے۔ سلامت رہے آپ۔ اب بس گفتگو کو مکمل کر لوں میں بڑی جلدی سے۔ اچھا جاوید میں یہ خوبی بھی تھی جی، وہ دل سے بھی محبت کرتا تھا، زبان سے اس کا علامہ سب اظہار بھی کرتا تھا۔ رب ذوالجلال ہمیں بھی یہ عطا فرمائے۔ اچھا اب وہ مرید کس کا؟ سید الاولیاء، سرتاج ملتان۔ اب